اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین جی خیریت سے آپ سب لوگ؟ جی بات چل رہی تھی اصول عقائد میں، 7ویں درس تک بات پہنچی تھی، اور یہ اصول عقائد میں ہماری بحث کائے کی چل رہی ہے۔ کس چیز کی بحث ہے یہ؟ اصول عقائد میں اس ٹائم ہماری کائے کی بحث چل رہی ہے؟ توحید کی بحث چل رہی ہے۔ توحید کی اصول دین 5 ہیں، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت۔ تو یہ کتاب میں 10 درس کر کے 10 درس توحید کے بارے میں، 10 درس عدل کے بارے میں، 10 درس نبوت، پھر 10 امامت اور 10 قیامت۔ تو یہ توحید کی گفتگو چل رہی تھی، جس میں ہم نے پہلے سے لے کے پڑھتے پڑھتے آج 7ویں درس پہ ہم پہنچے تھے کل۔ ٹھیک ہے، کیسے 7ویں درس میں پہنچے تھے آپ کو بتا چکا ہوں میں، کل بھی میں نے توضیح دیا، روز ہی توضیح دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ پہلے درس میں یہ بتایا گیا کہ ہم خدا کو کیوں تلاش کریں، دوسرے درس میں یہ بتایا گیا کہ تلاش کریں گے تو فائدہ کیا ہے، خدا کو تلاش کرنے کا فائدہ کیا، اس کو 4 دلیلیں دی۔ پہلے درس میں خدا کو کیوں تلاش کریں، اس پر 3 دلیلیں، 3 باتیں بتائیں، اور دوسرے درس میں خدا کو تلاش کرنے کے فائدے کیا ہیں وہ بتایا، تیسرے درس میں خدا کو کیسے پہچانے ہیں اس کے راستے بتائے۔ ٹھیک ہے، ان 2 راستے بتائے وہاں پر، ایک اندرونی راستہ اور ایک بیرونی راستہ۔ اندرونی راستہ سے کیسے خدا کو پہچانیں گے، اپنے اندر جھانک کے اگر انسان دیکھے تو اسے ایک ایسی آواز ہمیشہ سنائی دیتی ہے کہ جو اس کو خالق کی طرف بتاتی ہے کہ کوئی خالق ہے، جب مصیبتوں میں گرفتار ہو، جب کوئی چیز کام نہ آئے تو ایک ایسی ذات ہے تو وہ مجھے مدد کرے گی، وہ پوری توضیح دی۔ پھر تیسرے درس میں، چوتھے درس میں ایک سوال تھا جس کا جواب دیا۔ سوال یہ تھا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ انسان جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے وہ خدا کو پکارتا ہے ہر ایک، اور یہ فطری ہے، یہ کام فیروزہ فطری ہے۔ فطری ہے مطلب کائنات کا ہر انسان، چاہے کسی بھی زمانے کا ہو، چاہے کسی بھی رنگ، کسی بھی روح، کسی بھی مذہب کا ہو، ہر انسان کے اندر یہ آواز پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ کسی گناہوں میں پڑنے سے یا دنیا میں ڈوبنے سے، غرور، تکبر، عہدے، ان چیزوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کی آواز، وہ روح کی آواز، فطرت کی آواز دب جائے، لیکن جب اس کے عہدے چھن جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو جب سمندر میں ڈوبتا ہوا پاتا ہے تو پھر اس کی آواز ابھر کے آتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے اب بھی بچا لے گا۔ اس کی تو اس کے اوپر ایک چوتھے درس میں یہ بتایا، اس کے اوپر سوال اٹھایا تھا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر ایک فطرت کی آواز ہوتی ہے، وہ جب بھی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے وہ اس کی آواز ابھرتی ہے اور وہ اس کی طرف لے جاتی ہے، وہ کسی کو پکارتا ہے، یا مثلا ہر انسان کے، ہر مذہب کے انسان کے اندر ایک عبادت کا، پرستش کا جذبہ پایا جاتا ہے خالق کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے سماج اور معاشرے میں ہم پل رہے ہیں، ہمارے ماں باپ نے جیسی تربیت کی ہے، اس تربیت کی وجہ سے ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو گئی ہو کہ ہم جب بھی مصیبت آتی ہے کسی کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، کہ ہے کوئی ایسا جو ہمیں۔ تو اس کا جواب کیا دیا تھا کہ یہ عادت اگر ہوتی یا رسم ہوتی تو یہ بدل جاتی، کیونکہ عادت اور رسم بدل جاتی ہے، یہ فطرت ہے کائنات کے ہر انسان کے اندر۔ اس بات کا پایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ چیز فطری ہے، جو ماحول سے نہیں بدلتی، دب بھلے جاتی ہے وہ بعد میں پھر ابھر جاتی ہے۔ لہذا یہ سوال تھا، پھر اس کا جواب 5ویں درس میں پھر یہی کیا۔ چھٹے درس میں کیا کہ ایک واقعہ بیان کیا 5ویں درس میں کہ کیسے ایک وزیر تھا، غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا تھا، خدا کا انکار کر رہا تھا۔ علماء کو دیکھ کے اس نے کیا کہا کہ تم لوگ کب تک ڈھونگ کرتے رہو گے کہ خدا ہے خدا ہے، میرے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں اس بات کے اوپر کہ خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، میرے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں۔ تو اس ٹائم جواب نہیں دیا تھا علماء نے، کیونکہ معلوم تھا کہ غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا ہے، اس ٹائم ہماری کوئی نصیحت، کوئی دلیل اس کے کام نہیں آئے گی، مانے گا نہیں۔ لہٰذا انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دن بعد کیا ہوا، اس وزیر پہ کچھ الزام لگا، اس کے سارے عہدے چھین لیے گا، اسے زندان میں ڈال دیا گیا۔ اب ان علماء میں سے ایک عالم گیا کہ چلو یہ موقع اچھا ہے، اب اس سے ملتا ہوں۔ ملنے جب گیا تو دیکھا زندان میں ٹہلتا ہوا کیا پکار رہا ہے، ایک شعر پکار رہا ہے کہ ہم جو ہے سب کچھ، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کسی کا دیا ہوا ہے۔ اب جو ہے وہ پہچان رہا ہے، تو اب اسے سمجھ میں آیا کہ کوئی ہے۔ یا جیسے فرعون زندگی بھر وہ بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کرتا رہا اور کہتا رہا میں خدا ہوں اور کوئی خدا نہیں ہے، لیکن جب اپنے آپ کو اس نے ڈوبتا ہوا پایا دریائے نیل میں اور اب دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے تو کیا کہا، میں بنی اسرائیل جس پر ایمان لایا اس خدا پر میں ایمان لاتا ہوں۔
کہاں سے کیوں لایا وہ ایمان؟ کیوں کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں؟ وہ روح کی آواز تھی جس نے اسے فطرت کی آواز تھی. فطرت کی آواز نے اسے جھنجھوڑا کہ بھائی تو نہیں ہے، کوئی ہے خالق. لہٰذا اس بات سے پتہ لگا کہ اندرونی راستہ ہے، ہر ایک انسان کے اندر خدا ہے، وہ اس کو وہاں تک یہ قائل، یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہے، ہر مذہب کے انسان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. وہ بس سماج اور معاشرے کے معاملے میں ڈھل کے اس کی آواز وہ دب جاتی ہے. اندرونی راستے کی توضیح دی تھی. پھر بیرونی راستے کے چھٹے درس میں، بیرونی راستہ ہے کائنات کا پھیلا ہوا راستہ. یہ کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کائنات کے اندر جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہر چیز اپنے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے یا نہیں؟ جی ہر چیز اپنے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے، ہر چیز اپنا کام انجام دے رہی ہے. جی ہاں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کام کو انجام دے رہی ہے لیکن کبھی وقت بے وقت کا خیال ہی نہیں ہے، کبھی دیا کبھی نہیں دیا، ہماری طرح جیسے کبھی 10 بجے سو کے اٹھے، سب کبھی 11 پھر کبھی سویرے اٹھ گئے. ایسا تو نہیں ہے نا؟ ہر چیز اپنے نہیں. وقت پہ کام کر رہی ہے. جی جی سورج کبھی جی ایسا ہوا ہے کہ نہ نکلا ہو؟ نہیں. جی وہ الگ بات ہے کہ گھٹا ہو تو ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، لیکن ہے، نکلتا ہے. جی تو کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے. اس کو دیکھ کے کیا لگتا ہے آپ کو کہ پوری کائنات ایک منظم طریقے سے چل رہی ہے؟ منظم ہے نہیں؟ نظم پایا جا رہا ہے نہیں؟ جی آپ پایا بتائیے جا کہ رہا نظم جو ہے وہ عقل و شعور کی علامت ہے یا نہیں؟ ہے. تو ہم اس کائنات کو جب دیکھتے ہیں تو کیا دکھتا ہے ہمیں؟ نظم دکھتا ہے نہیں دکھتا؟ دکھتا ہے. یہ نظم، دکھتا ہے. نظم یعنی منظم ہونا. جی نظم جہاں ہوگا وہاں عقل ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی؟ یا ہوگی. بے عقلی کوئی ذات عقل پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں. اگر جو لوگ مادے کو کہتے ہیں کہ اس نے کائنات کو خلق کیا ہے، جو خود جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کچھ دے سکتا ہے کسی کو؟ نہیں نہیں عقل ہوگی جبھی تو نہیں. اتنا نظم دے گا. اور اگر عقل نہیں، اگر نظم ہے تو اس کا مطلب اس کو نظم دینے والا کوئی عقل مند، جس کے پاس عقل و شعور ہوگا وہ عقل ہوگی اس کے پاس. اس کا جی مطلب یہ ہوا کہ اب دیکھیے کائنات میں کتنا نظم پایا جاتا ہے؟ کتنا نظم پایا جاتا ہے؟ اگر بہت. میرے پاس 70% ہے کوئی چیز، تبھی تو میں 60% دے سکتا ہوں. جی میرے پاس ہے 70%، تو کیا میں 100% دے دوں گا؟ نہیں. کائنات میں جتنا نظم ضبط اور عقل پائی جا رہی ہے، کیا کسی کائنات کے کسی مخلوق میں خدا کے علاوہ کسی پہ ہے اتنی؟ نہیں. ہمارے پاس عقل و شعور کتنا ہے؟ سمندر کے مقابلے میں قطرہ. جب ہم چھوٹے سے موبائل کے بنانے والے کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے عقل و شعور کا پتہ لگا لیتے ہیں کہ کتنا بڑا عقل مند، کتنا باشعور ہوگا کہ جس نے اسے کتنے ہدف کے تحت بنایا ہے، ایک ایک پرزہ. تو جب ہم ایک چھوٹے سی مشینری کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کے علم و شعور کا پتہ لگا لیتے ہیں، تو اس کائنات میں تو کتنا شعور پایا جا رہا ہے. کیا وہ شعور ایک بے جان مادہ خلق کر سکتا ہے؟ نہیں. ایک عقل و شعور. تو نتیجہ کیا نکلا کہ نظم جہاں ہوگا وہاں عقل ہوگی، کیونکہ جی جہاں عقل اور عقل وہی دے سکتا ہے، عقل کا کام وہی کر سکتا ہے جو عقل ہوگا. مند، قدرت مند، طاقتور ہوگا. تو ابھی کائنات میں جب ہر چیز میں نظم پایا جا رہا ہے، باریکیاں پائی جا رہی ہیں، تو اس کا خلق کرنے والا کوئی بے جان چیز ہو سکتی ہے؟ بے عقل نہیں. چیز اسے عقل کو خلق کر سکتی ہے؟ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خدا تو، یہ جو دنیا ہے، یہ کائنات جو ہے تو ایک مادے نے، محسوس چیز جو چھوئی جا سکتی ہے، اس نے خلق کر دیا اسے. تو ایک بے جان چیز جاندار چیز خلق کر سکتی ہے، ایک بے شعور چیز شعور پیدا کر سکتی ہے. لہذا اس کا مطلب وہ جو مانتے ہیں وہ غلط مانتے ہیں. اس کا مطلب اگر کائنات میں نظم و ضبط پایا جا رہا ہے، ہر کائنات کی ذرہ ذرہ سے آپ کو نظم و ضبط دکھائی دیتا ہے یا نہیں دکھائی دیتا؟ دیتا ہے. اس نظم و ضبط سے پتہ لگتا ہے کہ اس کائنات کو خلق کرنے والا کتنا بڑا باشعور اور قدرت مند ہے، وہی خدا ہے. جی اب آگے دیکھیے. آپ چھٹے درس میں یہ بات ثابت کر کے 7ویں درس میں کچھ مثالیں ڈیمو دیں گے آپ کو. کیسے؟ کیا بتایا تھا ہم نے؟ کائنات کے ذرے ذرے سے نظم و ضبط ٹپکتا ہے نہیں ٹپکتا؟ منصوبہ بندی، پلاننگ لگتی ہے نہیں ہر کام میں؟ اس میں دنیا کے ہر کام میں ایک پلاننگ ہے. جی اس لیے کہ ہم یہاں پر کچھ مثال کر رہے ہیں. خوش اور اتفاق سے میں نے کل بات آپ کو بتائی، انہوں نے بتائی تھی کہ آج کے زمانے میں کیونکہ سائنسی علوم نے ترقی کر لی ہے، اس لیے خدا کو پہچاننا اور زیادہ آسان ہو گیا ہے. کیوں؟
کیونکہ پہلے انسانوں کو انسان کے اندر کی اندرونی باتوں کے راز نہیں پتا تھے کہ کیسے کیسی چیزیں انسان کے اندر ہیں، یا کائنات کے اندر کیسی کیسی چیزیں ہیں، یا اس ہوا میں ایٹم کتنے ہیں. ایٹم جانتے ہو، ایک ایٹم سے بم بناتے ہیں نا تو پورے ملک کو تباہ، ایک شہر بڑے سے بڑے لاکھوں کے ایک شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اور وہ ایٹم کتنا باریک ہوتا ہے، سوئی کی ایک نوک پہ لاکھوں ایٹم آ سکتے ہیں. سوئی کی ایک نوک پر لاکھوں ایٹم آ سکتے ہیں. کتنا باریک ہوگا وہ ایٹم، آپ اندازہ لگا لیجئے. بڑی بڑی مائکروسکوپ مشینیں لگا کے بھی آپ اس کو صحیح سے نہیں دیکھ پائیں گے، اتنا باریک ہوتا ہے. اور طاقت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے ایٹم میں؟ ایٹمی بم نام سنا ہے؟ ایک شہر لاکھوں کا بڑا آبادی والے شہر کو تباہ کر سکتا ہے. ناگی ساگا کے بارے میں پڑھ لینا، جاپان کا ایک شہر تھا، امریکہ نے اس پہ جاپان پہ گرایا تھا، اس پہ آج تک تباہ ہے وہ شہر. کئی لاکھ موتیں ہوئی تھیں اس میں، کتنی؟ ہزار، سوئیوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں موتیں ہوئی تھی ایک ایٹمی بم سے. اب بتائیے ایٹم میں کتنی طاقت ہے، اور اگر ایٹم میں اتنی طاقت ہے تو اس کو خلق کرنے والے میں کتنی قدرت ہوگی. ہم میں تو اتنی بھی قدرت نہیں ہے کہ ان ایٹموں کو آج پتہ لگایا ہے سائنٹسٹ، ان لوگوں نے اب پتہ لگایا ہے، پہلے پتہ نہیں لگا سکے. اتنی ترقی کرنے کے بعد آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ایک ایٹم کو کیسی کچھ دیکھ پائیں. تو جب انسان کی قدرت آج تک اتنے تک ہی پہنچی ہے تو اس کو خلق کرنے والے میں کتنی قدرت طاقت ہوگی. اور یہ ایٹم فضا میں جو ہوا میں پھر رہے ہیں، یہ ایٹم جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دے رہے، یہ ایٹم کتنے منظم ہیں، کتنا منظم ہے. ہمارے پیٹ میں، معدے میں ایک نیلے کلر کی ایک گولی سی رہتی، کیپسول سا، کس طرح پیٹ معدے میں اتنا بڑا کیپسول نیلے سے کلر کا، جو ڈارک گرین کہہ لیجیے یا پھر فیروزے ٹائپ، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زہر ہوتا ہے. زہر ہے، آپ کے پیٹ میں ہے، اور آپ بچے ہوئے مر بھی نہیں رہے. اور وہ نہ ہو تو بھی نہ ہو تب بھی نقصان. کیوں؟ کیونکہ کھانا ہضم وہی کرتا ہے، زہر. وہ کھانا ہضم کون کرتا ہے؟ وہی زہر. تو وہ طاقت، وہ ذات کتنی طاقتور اور پلاننگ کرنے والی ذات ہوگی کہ جس نے زہر کو آپ دو متضاد چیزوں کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں جی، جن کی دو چیزیں جن کی خاصیت بالکل اپوزٹ ہو، ان کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں. اور اگر کسی نے کیا ہو تو وہ کائنات کی کتنی بڑی ذات ہوگی، وہ خالق کتنا بڑا قدرت مند ہوگا کہ اس نے ایک زہر پیٹ کے اندر رکھ دیا جس سے انسان مر جائے گا لیکن پھر بھی نہیں مر رہا. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کائنات کی غیر خدا کے علاوہ کوئی ذات ایسی ہے جو کر سکے یہ کام؟ نہیں جی. پتا ہے، پتا ہی تو ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، پھٹ جائے انسان کے بدن میں بچ جائے گا؟ نہیں بچ سکتا. اس لیے کبھی اگر ایسی کوئی پرابلم آتی، پتا پورا نکال دیتے ہیں. تو وہ قدرت انسان کے بس کی آج تک اتنا نہ ہو سکا، اتنی علوم کی ترقی کرنے کے باوجود، کہ اس کو صحیح کر سکے. تو کائنات کا خالق کتنا پلاننگ والا، کتنا قدرت مند ہوگا کہ جس نے اس کو رکھا ہے وہاں پر، اور پھر بھی انسان محفوظ ہے زہر ہونے کے باوجود بھی. کتنی پلاننگ کے تحت کیا ہوگا. تو ہے نہیں وہ کائنات کا خالق بہت طاقتور، قدرت مند؟ تو کیا خدا کے علاوہ، جسے ہم خدا کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کائنات کی ایسی ذات ہے جس کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں؟ نہیں ہے. کیونکہ کائنات کی سب سے عقل مند مخلوق ہے انسان، اور انسانوں کی ترقی اتنی زمانہ ترقی کرتے 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 آج اتنے تک پہنچا ہے کہ اگر خطرہ ہوتا ہے پتا پھٹے گا تو بس پتا نکال سکتا ہے. تو وہ کائنات کی ذات کتنی بڑی ذات ہوگی کہ جس نے اس کو وہاں محفوظ رکھا ہوا ہے. جی. اب دیکھیے آپ، یہ جو ایٹم کے بارے میں ہم نے بتایا تو اس میں چھپی ہوئی بے پناہ طاقت کا راز آج کے زمانے میں معلوم ہو جانے، اور یہ جو برہمان ہے، ستاروں کی جو کہکشاں ہیں، اس کے حیرت انگیز دنیا کے نظام سے آشنا ہو جانے کے بعد یہ خدا کی معرفت کے دروازے ہم پر اور کھل گئے. کل میں نے آپ کو کہکشاں کے بارے میں بتایا تھا نہیں، کہ جو سیارے ہیں، پلانٹ، سورج، چاند، زمین، ستارے، یہ سب ان میں ڈبل خصوصیت پائی جا رہی ہے جو اس کی میگنیٹ کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچتے بھی ہیں، پھینکتے بھی ہیں. یاد ہے نا آپ کو چمبک کا خصوصیت؟ یاد ہے نا میگنیٹ کی؟ وہ ایک لوہے کو اگر اس طریقے سے کریں تو ایک چیز کو کھینچے گی، یوں کریں تو پھینکے گی باہر. تو یہ چیزیں زمین و آسمان، ان میں کیا ہے؟ زمین، چاند، ستارے، سب سیاروں میں یہ وہی میگنیٹ خاصیت ہے. اسی وجہ سے بغیر کسی ستون کے لٹکے ہوئے ہیں یہ کائنات میں. اور یہ ایک معین مقدار سے ہیں. اگر اتنا سا بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین، چاند، ستارے، اگر ہلکا سا ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر ہو جائیں تو سارے سیارے آپس میں ٹکرا کر بلاسٹ ہو جائے گا. پوچھو کیسے؟ کیونکہ جب زمین مثال کے طور پر چاند سے تھوڑی سی ادھر کو ہو جائے گی تو کسی اور سیارے سے نزدیک ہوگی یا نہیں ہوگی؟
تو وہ سیارہ زمین کو اپنی طرف کھینچ لے گا, اس سے ٹکرائے گی تو بلاسٹ ہوگا نہیں ہوگا, یا پھر اس سے جی فاصلہ ہو جائے گا تو ادھر والی طاقتیں اسے کھینچ لیں گی, سارا برہمانڈ ساری کہکشاں آپس میں ٹکرا کے بلاسٹ ہو جائے گا. تو اب بتاؤ کائنات کا اندر کوئی سی مخلوق کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ان سیاروں میں اتنی قدرت پیدا کر دے کہ آپس میں ایک مقدار معین فاصلے پر رہیں اور یہ ادھر سے ادھر نہ ہو اور پھر بھی چلتی رہیں گے. کوئی ذات جو کر رہی ہے تو کتنی قدرت مند ذات ہوگی وہ. آگے دیکھیے, بلا خوف و تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سائنسی علوم کی ساری کتابیں, جتنی بھی سائنسی کتابیں ہیں, یہ اصل میں توحید اور خدا کی پہچان کی کتابیں ہیں جو ہمیں پروردگار کی عظمت کا درس دیتی ہیں, کیونکہ ان کتابوں میں اس کائنات کے مخلوق کے دلکش نظام کے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا خود کس قدر عالم اور قدرت والا ہوگا. ٹھیک ہے, آگے آئیے. جی اب مثالیں دیکھیے, مثالیں ہماری ایک ایک کر کے مثال دینا چاہ رہے ہیں. پہلی, ہمارے جسم کی مملکت کا مرکز, ہمارے جسم ایک حکومت ہے نا پوری, ہمارے مملکت جسم کا کو اگر جی ہمارا جسم جو ہے انسانوں کا پوری ایک جی چلتی پھرتی حکومت ہے یا نہیں. جی ہر ملک کی ایک راجدھانی ہوتی ہے, مرکز ہوتا ہے. جی ہمارے جسم کا مرکز اور وہ کیا ہے راجدھانی, ہمارا برین, ہمارا برین اینڈ اسپائنل کارڈ. برین. یہ ہماری کھوپڑی کے اندر خاکستری مٹی مٹیالے کلر کے مادہ جو بھرا ہوا ہے نا, وہ بھیجا جسے دماغ جی کہتے جی ہیں. یہ دماغ ہمارے جسم کی سب سے اہم اور سب سے پیچیدہ مشینری ہے, سب سے پیچیدہ. کس کا مائک آن ہے جو ڈسٹرب کر رہا ہے؟ نصرت آپ کا مائک بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. جی, ہماری کھوپڑی کے اندر جو مٹیالے کلر کا جو مادہ بھرا ہوا ہے جسے ہم دماغ کہتے ہیں, اسے ایسا ہی نہیں ہے یہ چھوٹا سا مٹھی بھر کا, کبھی آپ سمجھ رہے ہو یہ مٹھی بھر کا ایک چھوٹی سی چیز ہی تو ہے. یہ ہمارے جسم کی سب سے اہم اور پیچیدہ ترین یہ وہ مشینری ہے, یہ اس کا کام دیتا ہے. یہی مشینری کیا کرتی ہے, جو ہم ہاتھ پیر چلا رہے ہیں نا, ابھی مجھے بھوک لگی تو میں نے ہاتھ بڑھا کے کچھ کھا لیا, یہ جو ہاتھ میں بڑھا رہا ہوں یہ ہاتھ نہیں بڑھ رہا, یہ میرا برین چلا رہا ہے. مجھے اٹھ کے کسی کام کے لیے جانا ہے, جو میں چل رہا ہوں یہ میرے پیر تو چل رہے ہیں لیکن کون چلا رہا ہے, یہ میرا برین چلا رہا ہے. برین میں اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے, آدمی ہاتھ پیر چلانا بھول جائے. آپ دیکھ لیجئے کبوتر کے برین میں ایسا کر کے لوگوں نے آزمائشیں کی ہیں, تو ایسا کیا ہوتا ہے اگر وہاں ہلکا سا سوئی کی برابر بھی, سوئی کی نوک برابر بھی اگر ڈیمیج ہو جائے اس جگہ پر, تو انسان چل رہا ہے تو چلتا ہی رہے گا, اسے یہ نہیں پتا کہ مجھے بیٹھنا بھی ہے, تھک گیا میں نہیں, چلتا ہی رہے گا, مر جائے گا. وہ اسے یہ نہیں پتا کہ میں اب تھک گیا مجھے بیٹھنا چاہیے, یا لیٹا ہے تو لیٹا ہی رہے گا, اسے یہ نہیں پتا کہ مجھے اب اٹھنا چاہیے, یا اسے بھوک لگے گی اسے یہ نہیں پتا کھانا رکھا ہے اسے کیا کرنا ہے, ایسے ہی بیٹھا رہے گا. اگر سوئی کی نوک برابر بھی ڈیمیج ہو جائے اس جگہ پر تو کتنا اہم چیز ہوگی یہ مشینری, کہ سوئی کی نوک برابر بھی اگر ڈسٹربیشن وہاں ہو جائے تو آدمی ہاتھ پیر نہیں. یہ پیرالائز جو ہوتے ہیں آدمی یا لوگ انسان, یہ کیسے ہوتے ہیں, ہاتھ پیر چلانا بھول جاتے ہیں, یہ وہیں پہ تھوڑی پرابلم آ جاتی ہے. دیکھیں آپ, ہمارے پوری بدن کی طاقت کو یہی کنٹرول, جتنے بھی ہمارے اختیاری کام ہیں نا, اختیاری کام سمجھ رہے ہیں جو میری مرضی سے ہیں, وہ سب برین کنٹرول کرتا ہے. برین کا ایک حصہ, اور ایک حصہ کیا کام کرتا ہے, دیکھیں اتنا سا تو ہے وہ بھیجا, اس میں ہی ایک چیز ہے وہ میموری کا کام کرتی ہے, چیزوں کو یاد رکھنے کا. ایک جگہ ہے وہ ہمیں اختیاری کام کب کیا کرنا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری دیکھیے, اتنے سے حصے میں کتنی قیمتی اہم چیز بھری ہوئی ہے. اور دیگر تمام مشینریوں کے نظام کو وہ برقرار رکھتی ہے. اب دیکھیں اس عظیم مرکز, کون عظیم مرکز, یہ جو ہمارا دماغ اور برین ہے, اس کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا. سچا واقعہ ہے بالکل. ایران میں اخبارات میں بات آئی تھی کہ کار کے ایک حادثے میں, شیراز ایک شہر ہے ایران میں, شیراز کے ایک نوجوان طالب علم کو خوزستان ایک وہ ہے جیسے ہمارا یو پی, بہار, گجرات صوبہ ہے, صوبہ خوزستان کے علاقے میں ایکسیڈنٹ ہوا اس کا, نیوز میں آئی تھی یہ بات, اور دماغ میں اس کے چوٹ لگ گئی. بظاہر اس کے جسم کے تمام حصے بالکل صحیح سالم تھے, بالکل صحیح سالم تھے, لیکن دماغ پر چوٹ لگنے کے نتیجے میں حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ وہ اپنی تمام گزشتہ زندگی کو بھول بیٹھا. پیچھے کیا گزرا ہے اس کی زندگی گزری ہوئی ساری بھول گیا وہ, اگرچہ اس کا دماغ صحیح طور پر کام کر رہا تھا لیکن وہ اب سے کر رہا تھا, پیچھے کی سب بھول گیا وہ, پیچھے کا
اور وہ ہر بات کو سمجھتا بھی تھا، بولتا بھی تھا، سب کام کر رہا تھا، بس پچھلا بھول گیا، مگر اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتا تھا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، پیچھے کی ساری باتیں بھول گیا۔ جب اس سے کہا جاتا کہ تمہاری ماں ہے تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگتا، یہ کیا ہوتا، یہ کون ہے؟ اسے شیراز میں اس کے گھر لے جایا گیا اور اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں جو اس کے کمرے میں دیواروں پر لٹکی ہوئی تھی دکھائی گئی کہ تو نہیں بنائی تھی، لیکن وہ سب چیزوں کو حیرت سے دیکھتا رہا اور کہتا رہا میں ان سب چیزوں کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ کب؟ پہلی دفعہ۔ یعنی اس کا ایکسیڈنٹ میں ظاہراً کوئی چوٹ نہیں تھی، بس برین کے ایک خاص جگہ پہ ہلکا سا ڈیمیج ہوا تھا، اس نے یہ کام کیا کہ اس کی پرانی یادداشت چلی گئی، تھوڑا اور ڈیمیج ہوتا تو ہو سکتا ہے بالکل ہی چلی جاتی۔ تو الگ الگ حصے ہیں جہاں چوٹ لگے گی ویسا اثر ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دماغ کی چوٹ کی وجہ سے وہ خلیے، وہ سیلز بیکار ہو گئے تھے جو اس کو سوچنے سمجھنے کی طاقت اور اس کی یادداشت اور حافظے میں ارتباط پیدا کرنے والے تاروں کا کام انجام دے رہے تھے۔ بھائی دیکھیے، یادداشت اور حافظے میں آپس میں تعلق ہے نہیں ہے؟ یاد ہوگا جبھی تو دیکھتے ہی میں صورت پہچانوں گا، ہاں میں ان سے فلاں جگہ ملا تھا، اوہو آپ فلاں صاحب ہے نا، فلاں جگہ ملا تھا، تو یہ کانٹیکٹ ہے نا دماغ میں، کہاں ملا تھا یاد ہے مجھے، اور آپ مل رہے ہو، آپ دونوں کا رابطہ ہے، فوراً پہچان لے گا ہاں میں فلاں جگہ ملا تھا آپ سے، آپ فلاں صاحب ہو، ارے ارے تم تو میرے ساتھ 10 سال وہاں فلاں جگہ پڑھتے تھے۔ تو یہ سب کیسے ہے؟ یہ برین، لہذا اس میں ہلکے سا اس کا ڈیمیج ہوا تھا، یہ بھول گیا پیچھے کیا ہوا تھا۔ اور جس طرح بجلی کا فیوز اڑ جانے سے بجلی کٹ جاتی ہے اور تاریکی اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی طرح اس کی یادداشت پر فراموشی کی تاریکی چھا گئی تھی۔ اب اسے کچھ نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا پچھلی دفعہ، ہر چیز کو اب ایسے دیکھ رہا تھا جب پہلی دفعہ۔ دماغ کا وہ ایک نقطہ جو معطل، بیکار اور مفلوج ہو گیا تھا، شاید وہ سوئی کی نوک سے زیادہ بڑا نہیں تھا اس لڑکے کا جہاں ڈیمیج ہوا تھا، کتنا؟ سوئی کی نوک جتنا، لیکن اس نوجوان کی زندگی پر کتنا بڑا زبردست اثر چھوڑا اس نے کہ پوری زندگی بھول گیا وہ۔ تو کیا وقت سمجھ میں آئی؟ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارے دماغ کی مشینری کتنی پیچیدہ اور کتنی اہمیت کی، ہاں کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اب آپ دیکھیے، یہ دماغ کے جو اعصابی نظام ہے ان کا تعلق دو مختلف حصوں سے ہے۔ پہلا حصہ جو ہمارے ارادی کاموں کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی اب مجھے کھانا کھانا ہے تو ہاتھ بڑھانا پڑے گا، مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو مجھے پیر اٹھانے پڑیں گے، مجھے فلاں سے بات کرنی ہے تو منہ ہلانا پڑے گا، یہ سب اختیاری کام جتنے ہیں دماغ کا ایک حصہ تو یہ کنٹرول کرتا ہے، یعنی ہمارے بدن کے تمام اختیاری حرکتیں، مثلا چلنا، دیکھنا، بولنا، یہ سب کام اسی کے تحت انجام پاتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ غیر ارادی کاموں کو انجام دیتا ہے، یعنی دل کو، معدے کی حرکت اور اسی مشینروں کے نظام کو چلاتا ہے۔ برین یہ کام بھی تو کرتا ہے، جب تک دل جھٹکے سے پھینک کے خون دماغ تک نہیں پھینکے گا دماغ اپنا کام نہیں کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب دل مر جاتا ہے تو انسان مر گیا، لیکن جب دماغ مرتا ہے بھلے ہی انسان کا جسم سلامت رہے گا، اس کی سانس چلتی رہے گی، لیکن وہ مرا ہوا ہے، اسے کوما کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کوما، یا برین ڈیڈ ہو جائے۔ تو موت دونوں سے ہوتی ہے، فرق یہ ہے کہ دل کی موت میں فوراً مر جائے گا، دماغ کی موت میں ہو سکتا سالوں سال ایسے ہی پڑا رہے مردہ، زندہ مردہ جسے کہنا چاہیے، چلتی پھرتی یعنی لیٹی ہوئی لاش۔ دیکھا ہوگا آپ نے کتنے لوگ 20 سال کوما میں رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے برین میں چوٹ لگی ہوتی ہے۔ یہ دل صحیح کام کر رہا ہے، سب کچھ صحیح کام کرتا رہتا ہے، لیکن وہ پڑا ہے لاش کی طرح، نہ ہاتھ چلا سکتا ہے، نہ پیر، نہ بول سکتا ہے، صرف وہ آنکھیں چل رہی ہیں اس کی، بس وہ لیٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے برین میں ڈیمیج ہوا ہے۔ تو یہ غیر اختیاری کام کو بھی وہی کنٹرول کرتا ہے، دماغ کا ایک حصہ ہمارے ارادی کاموں کو کنٹرول کرتا ہے اور ایک حصہ غیر ارادی، جن میں ہمارا ارادہ نہیں، دل، دماغ، دلوں کو، ان سب کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور دماغ کے ایک حصے کے ایک گوشے کونے کے بیکار ہو جانے سے دل یا دوسری مشینریاں بیکار ہو جاتی ہیں۔ دیکھو کتنے جو کوما میں جتنے لوگ گئے ہوئے ہیں، جتنے بھی آپ نے دنیا میں کوما میں گئے ہوئے لوگ دیکھے ہوں گے، ان کا جسم پورا سلامت ہے، دل صحیح چل رہا ہے، گردے صحیح چل رہے ہیں، پھیپھڑے صحیح چل رہے ہیں، لیکن لاش پڑے ہیں وہ۔ کیوں؟ کیونکہ جو کنٹرول کر رہا تھا برین اس میں ڈیمیج ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ آپ دیکھیے، دل کا سب سے عجیب و غریب حصہ کیا ہو، دماغ کا خالی دماغ کے اندر اس کا ایک تو دماغ خود عجیب و غریب، دماغ کے اندر مغز ہوتا ہے، وہ مغز اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ دیکھیے آپ، مغز جو ہے وہ انسان کے ہوش و حواس، ارادہ، شعور، حافظے کا مرکز ہے، اس کا راجدھانی وہی ہے، وہیں سے کنٹرول ہوتا سب کچھ مغز سے۔ یا مختصر الفاظ میں یوں کہیں کہ مغز جو ہوتا ہے وہ دماغ کا سب سے اہم اور حساس ترین حصہ، سب سے ضروری تو ہے ہی، سب سے حساس بھی وہی ہے، ہلکا سا ڈیمیج
کیا کچھ تباہی لا سکتا آپ خود سوچ لیجئے. اور ہمارے اندرونی جذبات اور ذہنی رد عمل، اب جیسے غصہ ہم کرتے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ دماغ کی وجہ سے کہ ہمیں یہاں پہ غصہ دکھانا ہے، یہاں پہ ہمیں محبت دکھانی ہے، یہاں پر ہمیں یہ کرنا ہے. جو ہمارے یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ ڈر لگ رہا ہے، کوئی کس چہرے پہ خوف طاری ہو گیا، یہ اور اسی قسم کی دوسری جو کیفیات ہیں، اس کا تعلق اسی مغز کے اسی حصے سے ہے. اگر اس میں ڈیمیج ہو جائے، ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پہ غصہ کرنا ہے، یہاں محبت دکھانی ہے، کچھ نہیں. اب دیکھیے، اگر ایک جاندار کا مغز نکال لیا جائے، کسی بھی جاندار چیز کا مغز نکال لیجیے آپ دماغ میں سے، اور اس کے باقی تمام اعصاب، اس کے حصے صحیح اور سالم رہیں، سب کچھ صحیح ہے، دماغ بھی صحیح، جسم بھی صحیح، دل، گردہ، پھیپھڑا سب کچھ صحیح، بس اس دماغ میں سے اس مغز کو نکال لیجیے، تو وہ زندہ تو رہے گا لیکن اس کی فہم و شعور بالکل ختم ہو جائے گی. نہ وہ اٹھ سکے گا، نہ چل سکے گا، نہ بول سکے گا، اسے پتہ ہی نہیں مجھے کرنا کیا ہے. ایک کبوتر کا مغز نکال لیا گیا، اس کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہا، لیکن جب اس کے سامنے دانا ڈالا جاتا تھا تو وہ بھوک کے باوجود اسے منہ بھی نہیں لگاتا تھا. کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے تو مجھے اس دانے پہ منہ مارنا ہے. کون کنٹرول کر رہا تھا؟ وہ وہی مغز کنٹرول کر رہا تھا، وہ مغز نکال دیا. لیکن جب اس کے سامنے دانا ڈالا جاتا، وہ بھوک کے باوجود اس کے منہ نہیں لگاتا تھا. اور اگر اس کو پرواز کے لیے آمادہ کیا جاتا، اڑایا جاتا، تو وہ اس وقت تک پرواز کرتا رہتا تھا جب تک کسی چیز سے ٹکرا کے خود نہ گر جائے. اسے پتہ ہی نہیں کہ میں تھک گیا، مجھے اترنا چاہیے. کون بتاتا ہے اسے کہ مجھے اترنا چاہیے؟ مغز نکال لیا گیا، زندہ ہے، سلامت ہے، سب کچھ ہے، لیکن دیکھیے کیا اثرات ہوئے اس کے، کیا اثرات ہوئے. نہیں جی. اب آپ دیکھیے، آگے دیکھیے. اب دماغ کا ایک اور حیرت انگیز حصہ ہے حافظہ. ایک مغز اور ایک حافظہ. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری یادداشت اور حافظے کی قوت کس قدر عجیب و غریب ہے؟ ہماری حافظے کی قوت کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے سب سے ہائی فائی ہے. ہماری میموری، انسان کی میموری، ہاں، اس پہ جتنا بوجھ ڈالو گے اتنی چیزیں حفظ کر لے گا وہ. ہم بیٹھ جاتے کہ جناب یہ آیت ہم سے یاد نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم بوجھ نہیں ڈال رہے. وہ بھی تو لوگ ہیں کہ جو پورا قرآن نہج البلاغہ حفظ کرے بیٹھے ہیں. دماغ کو جتنا یوز کرو گے اتنا اس کی کیپیسٹی بڑھے گی، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی میموری ہے وہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، اسی برین نے بنائی ہے، تو اس سے زیادہ ہی ہوگی اس کے اندر کیپیسٹی یا نہیں. اگر آج کائنات میں 5 ٹیرا بائٹ یا 10 ٹیرا بائٹ یا ہزاروں کروڑ ٹیرا بائٹ بنا دی انسان نے، تو بنائی تو انسان کا دماغ نہیں ہے نا، تو انسان کی کیپیسٹی اس سے تو زیادہ ہی ہوگی جبھی تو اتنی بنائی ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہماری یادداشت اور حافظے کی قوت کس قدر عجیب و غریب ہے؟ اگر ہم سے 1 گھنٹے کے لیے بھی یادداشت کی قوت چھین لی جائے تو ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ حافظے کا مرکز جو کہ ہمارے دماغ کا ایک نہایت چھوٹا سا حصہ، بہت چھوٹا حصہ ہے مغز کے اندر، دماغ کے اندر، پوری زندگی کی یادوں کو، اپنی تمام خصوصیات کے محفوظ. ہماری یادیں آج تک محفوظ ہیں. خالی یہ نہیں کہ یادیں محفوظ ہیں، خصوصیات کے ساتھ محفوظ ہیں. میں فلاں صاحب سے ملا تھا، فلاں موسم میں ملا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، کیا سہانا موسم تھا جس وقت ہم ملے تھے، ساری خصوصیات کے ساتھ یاد ہے. ہر وہ شخص جس سے ہمارا تعلق ہے، یہ کروڑوں لوگوں سے بھی آپ ملے ہوں گے نا، تو وہ ملائے گا نہیں، ملاوٹ نہیں ہوگی کہ میں اس سے ملا، اس سے اور اس سے ملا تھا. سب پہچانے کا اس سے میں فلاں جگہ ملا تھا، اس سے میں فلاں جگہ ملا تھا. الگ الگ ہر ایک کا یاد ہے، وہ اپنی تمام ہیں. اور ہمارا تعلق، ہر وہ شخص جس سے ہمارا تعلق ہے، اس کی خصوصیات ہمیں یاد ہیں، اس کی شکل، صورت، رنگ، لباس، اخلاق، کس لباس میں ملا تھا، کیسے کلر کا لباس پہنے ہوا تھا، اس کا اخلاق، اس کا ادب. غرض یہ کہ ہر چیز کو ہمارے محفوظ کر کے ہر چیز کی ایک الگ فائل بناتا ہے ہمارا برین، ہر چیز کی ایک الگ فائل بناتا رہتا ہے. لہذا اس شخص کا سامنا ہوتے ہی فوراً ہماری فکر. اب دیکھیے، آپ اگر ایک لائبریری میں کروڑوں کتابوں کی نہیں، ہزاروں کتابوں کی ایک چھوٹی سی لائبریری میں آپ ایک کتاب کو تلاش کرنے لگے، ایک سبجیکٹ کو اتنا ٹائم لگ جاتا. لیکن ہمارا برین دیکھو، زندگی میں ہم کتنے لاکھ لوگوں سے مل چکے ہوتے ہیں. اب جب دوبارہ اس آدمی کا سامنا ہوتا ہے تو اس فائل کو کھوج کے لانے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ لمحہ بھر بھی نہیں لگتا. کتنا؟ دماغ کے اندر وہ والی فائل کے ساتھ میں کہاں ملا تھا، کس حالت میں ملا تھا، کیسے ملا تھا، وہ فائل ایک دم سارا، اتنی ساری چیزوں کو ایک دم سرچ کر کے ایک دم حاضر بھی کر دیتا ہے ہمارا برین. کتنا طاقتور ہوگا. جی آپ لوگ ہوں جی تو کوئی کرتا نہیں ہے. زہرا، فیروز، میرا تو مائک ڈسٹرب کر رہا ہے اس لیے ہم چپ ہو گئے. جی تو کتنا طاقتور ہے ہمارا برین.
کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جو فائلیں بنی ہوئی ہیں، لاکھوں کروڑوں خصوصیات صفات والی، ان فائل کو جیسے ہی میں فلاں صاحب سے ملا ایک دم مجھے فائل نکال کے لا دیتی، ہاں بھائی تم اس سے فلاں جگہ فلاں سن میں ملے تھے، رسالت میں ملے تھے. فوراً کام منٹ کیسے، سیکنڈ کیسے، لمحے بھر آپ جھپکتے ہی ہمارا برین حاضر کر دیتا ہے کہ آپ اس سے فلاں جگہ فلاں علاقے میں ملے تھے. جی ہاں جی اس شخص کا سامنا ہوتے فوراً ہماری فکر ان تمام فائلوں کے ڈھیر سے اس کی فائل باہر نکال لیتی ہے اور فوراً اس فائل پر ایک نظر ڈال کر ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں. اور ہاں یہ تو اچھا آدمی تھا، فوراً اچھا برتاؤ کریں گے، وہی تو برا آدمی ملا تھا، اس سے منہ پھیرو. ساری باتیں ایک دم بتا دیتا ہے ہمارا برین. لمحے بھر میں بھی اگر دوست ہے تو اس کا احترام کیا جائے اور اگر دشمن ہے تو اس سے نفرت کا اظہار کیا جائے. لیکن یہ تمام کام کب ہوئے ہیں؟ منٹ میں ہوئے ہیں، گھنٹوں میں ہوئے نہ، چشم زدن میں آگ جھپکتے ہی صورت کے ساتھ انجام پاتے ہیں. یہ برین دیکھیے کتنا طاقتور ہے. اب دیکھیے مزید تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے حافظے میں موجود ہے اسے ہمارے ایک انسان کے حافظے میں جو کچھ موجود ہے اگر اس کو ظاہر میں فائل کے طور پر بنایا جائے نا تو اسے کاغذ اور تصویروں کے ذریعے کیسٹ میں محفوظ کر سکیں تو بغیر شک و تردید کے اس کام کے لیے ہمیں کتنے اور آپ کی ضرورت، کتنی کیسٹ درکار ہوں گے جس سے ایک بڑا اسٹور روم بھر، اتنی ضرورت پڑے گی کہ بہت بڑا اسٹور روم بھر جائے گا ہمارے حافظے کو اگر ہم پریکٹیکل میں باہر نکال کے رکھنا چاہیں لکھ کر. تو آپ سوچ نہیں سکتے اتنی بڑی لائبریری تیار ہو جائے گی. اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات چیز تو یہ ہے کہ اس انبار سے ایک تصویر یا ایک کیسٹ نکالنے کے لیے ایک آدمی نہیں کتنے افراد کی ضرورت ہوگی. لیکن ہمارا حافظہ چشم زدن میں منٹ سیکنڈ بھر سے بھی پہلے اکیلا کام کر دیتا ہے، ان تمام کاموں کو انتہائی سادگی اور اسپیڈ کے ساتھ انجام دے دیتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایسا؟ جی ہاں. آپ بتائیے ان سب مقدمے کو، اس برین کی اہمیت کو، اس کے تعجب خیز چیزوں کو جاننے کے بعد اب بتائیے کیا بے شعور طبیعت نیچر کس طرح باشعور چیزوں کو خلق کر سکتا ہے؟ بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ اس نیچر نے خلق کیا ہے اس کائنات کو، تو آپ بتاؤ نیچر ہے بے شعور اور اتنا شعور کس نے کیسے دے سکتا ہے؟ جس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے وہ کروڑ روپے کیسے دے سکتا ہے؟ یہ مادہ، یہ نیچر جس کے پاس نہ شعور ہے، نہ عقل ہے، نہ ضبط ہے، وہ اتنا نظم و ضبط اور شعور کیسے خلق کر سکتا ہے؟ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.